بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز دوستو، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بلند و بالا محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے پوچھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ معزز دوستو، جس طرح یہ کائنات ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی تھی، بالکل اسی طرح ایک دن یہ ساری کائنات اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ سمندر، دریا، جنگل، آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اس وقت کو شریعت کی اصطلاح میں قیامت کہا جاتا ہے۔ ہر پڑھے لکھے اور باشعور ذہن میں آنے والا ایک اہم سوال یہ ہے کہ کائنات میں انسان کے وجود کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس سوال کے جواب کی تلاش میں دنیا میں مختلف تھیوریز موجود ہیں، جن میں ڈارون کی تھیوری زبان زد عام ہے۔ ڈارون کے مطابق انسان بندر کی شکل سے ترقی کرتا کرتا آج اس موجودہ شکل میں موجود ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کائنات میں انسان اول کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی ہے، اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے مطابق تخلیق آدم کے بعد اللہ نے تمام مخلوقات جو اس وقت موجود تھیں ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تھا، لہٰذا تمام ملائکہ اس خدائی حکم کو مان کر بارگاہ الہی میں سرخرو ہوئے، لیکن عزازیل نامی ایک شخص نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تھا، اور اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ اولاد آدم کا دشمن رہوں گا۔ اللہ پاک نے اس کو اپنی جنت اور عرش سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ وہیں پہ کھڑا کھڑا اللہ سے کہنے لگا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد اور تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے 4 طریقوں سے بہکاؤں گا۔ نمبر 1، انہیں غلط امیدیں دلاؤں گا۔ نمبر 2، میں انہیں جانوروں کے کان اور ناک چیدنے پر لگا دوں گا، اور انہیں کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بگاڑ دیں۔ یہ وہ 4 عہد تھے جو اللہ سے شیطان نے آج سے تقریباً 10,000 سال قبل کیے تھے، لیکن اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تجھے اپنا دوست بنائے گا وہ صریح گمراہی میں ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ دوستو، شیطان نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے اسی وقت نبھانے شروع کر دیے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ازل سے ہی اللہ کو نہ ماننے والے مشرکین اور شرک کرنے والے لوگ جانوروں کو بتوں کے نام پہ قربان کرتے آ رہے ہیں، اور ازل سے ہی لوگ اپنے جانوروں کے آنکھ، کان اور مختلف اعضاء کو آگ کے ذریعے چھیدتے اور کاٹتے آ رہے ہیں، لیکن حالات کے بدلنے سے شیطان کے ان واروں کے طریقے بھی بدل گئے۔ آج یہ تمام شیطانی کام موجودہ سائنس دانوں نے سنبھال لیے ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوقات کی صورتیں تبدیل کرتے ہیں، کبھی بغیر پروں کی مرغی بنا کر اور کبھی بدترین جانوروں کے ملاپ سے عجیب و غریب مخلوقات کو پیدا کر کے اللہ سے اعلان بغاوت کر رہے ہیں۔ شیطان کے اس کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے چین کے بائیو فزکس کے ایک سائنسدان ہیان کوئی نامی ایک محقق سامنے آیا ہے۔ اس نے بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی جینز میں رد و بدل کر کے ان کی صلاحیتیں بدلنے کی کوشش کی ہے، یعنی بچوں میں پھرتی پیدا کرنے کے لیے ماں کے پیٹ میں ہی چیتے کے جینز اور دور کی نگاہ پیدا کرنے کے لیے باز کے جینز بچوں میں ان کے والدین کے رحموں میں ہی منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ وہ سائنسدان مزید کہتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے میں ایک ایسی فوج تیار کر رہا ہوں جو عقاب کی نظر، شیر کی طاقت اور چیتے کی پھرتی رکھتی ہوگی۔ دوستو، فی الحال تو اس چینی محقق کے کام کو سائنس کی دنیا نے معیوب کہا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ بھی ہو چکا ہے، اور چینی عدالت نے اسے 3 سال کی قید بھی سنا دی ہے، لیکن آنے والے وقت میں یہ سائنسدان ایسا کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، یا اس نے جو بیان دیا ہے یہ اس کا بیان ہے یا کسی اور خفیہ طاقت کا۔ بعض محققین کے مطابق یہ سائنسدان خفیہ یہودی تنظیم فری میسن کے تعاون سے دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر اب بھی دجالی فوج کے قیام کے لیے معاونت کر رہا ہے۔
ایک ایسی فوج کی تیاری جو فری میسنز کی من چاہی صلاحیتوں کی حامل فوج ہوگی۔ یہ سائنسدان ان کی اس کام میں مدد کرے گا، اور ایک ایسی فوج تیار ہو جائے گی جس کو عام انسان کے لیے شکست دینا اس کے بس کی بات نہیں رہے گی۔ بہرحال قرآن مجید میں بیان کردہ شیطان کی اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی چالیں آج جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں زندہ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس دور میں بتوں کو پوج کر یہ کام ہو رہا تھا، اور آج اللہ کی تخلیق میں ہاتھ ڈال کر شیطان اور شیطان کے پجاری خدا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی غالب تقدیر اور غالب فیصلہ میرے اللہ کا ہی ہوتا ہے۔